سرکار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کریں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق اور اچھے صحبت پر خاص زور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق تم اپنے اندر لاؤ، اچھی صحبت تم اختیار کرو۔ اگر آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کے پیچھے کا راز آپ جان جائیں، اس کی فضیلت، اس کے عظمت سے آپ واقف ہو جائیں، اس کی حقیقت جان جائیں، اگر آپ جان جائیں کہ ہر انسان کی کامیابی کا راز حضور کے ان الفاظوں میں، ان حدیثوں میں چھپا ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے صحبت، تو آپ اسے حاصل کرنے میں آپ جٹ جائیں۔ اگر آپ جان جائیں اس کی حقیقت، اس کے پیچھے کی کامیابی کا راز کہ ہر انسان کا کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے، تو آپ اسے حاصل کرنے میں جٹ جائیں۔ سنو نا، آپ جاہل ہو کیا، یا پھر منافقت کا ثبوت پیش کر رہے ہو؟ ایک منافق ہو کیا؟ جب جاہل نہیں، منافق نہیں، تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے یہ ڈس لائک کرنے کی وجہ سے ہمارے لاکھوں کے ٹرانزیکشن رک جائیں گے؟ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لاکھوں کے ٹرانزیکشن رک جائیں گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نام و شہرت کمانے کے لیے یا روپے پیسے کمانے کے لیے یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو دل کھول کر ڈس لائک کرو اور اپنی منافقت کا ثبوت دو، جہنمی ہونے کا ثبوت دو۔ لیکن یہ آواز، یہ حق کی بولی، اللہ کی بولی، قرآن و حدیث کی بولی رکنے والی نہیں ہے، اور آپ اپنے یہ اندر جاری رہے اچھے گی۔ اخلاق اور آپ ایک اچھا صحبت اختیار کرنے کی کوشش میں جٹ جائیں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کے پیچھے کا راز سرکار گوہر شاہی نے مجھے بتایا، مجھ پر کھولا، اور میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی راز و اسرار کھلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہوں دنیا بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے جڑیں۔ سرکار گوہر شاہی سے اذن لے کر، اذن قلب، ذکر قلب کی اجازت حاصل کر کے پھر اس کے بعد آپ بھی کامیاب ہو گئے۔ سرکار گوہر شاہی سے ہمیں جڑنے کے بعد ہم پر جو سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازی ہوئی ہے، جو علم باطن کا سرکار نے ہم پر بوچھار کیا ہے، تو میں جان پایا کہ اچھے اخلاق اور اچھی صحبت، حضور کی یہ حدیث جو حضور فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان حدیثوں کا مقصد خدا کی ذات سے ہے۔ اگر خدا کو پانے کا طلب ہے، خدا کا قرب الہی اگر چاہتے ہو، تو اچھے اخلاق اور اچھے صحبت اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، کیونکہ خدا کے قرب میں بھی، قرب الہی میں بھی اگر بندہ آتا ہے، تو وہ قرب الہی کے پیچھے کا بھی جو مین بنیاد ہے، جو اصل راستہ ہے، وہ اچھی صحبت اور اچھے اخلاق کا حاصل کرنا ہے۔ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ نماز روزوں سے ملتا ہے۔ وہ لوگ بیوقوف ہیں، گمراہ ہیں، جو یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ نماز روزوں سے ملتا ہے، حج زکوٰۃ صدقے وغیرہ کرنے سے ملتا ہے، نفل سنتوں سے ملتا ہے۔ بیوقوف ہیں ایسے لوگ جو یہ بات بولتے ہیں۔ اللہ نماز روزوں سے، حج زکوٰۃ نفل سنتیں آپ لاکھ ادا کر لیں، اللہ ان سے نہیں ملتا، اللہ دل سے ملتا ہے۔ اللہ کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ دل سے ملتا ہے۔
اب یہ بات میں نے کیوں بولا کہ اللہ دل سے ملتا ہے؟ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر سرکار گوھر شاہی نے ہماری توجہ ڈلوائی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق اپنے اندر لاؤ، اور اچھے اخلاق کہاں سے بنتے ہیں؟ تو وہ آپ کے دل سے ہی بنتے ہیں۔ آپ کا دل کا معاملہ درست ہوتا ہے، دل کی گندگی، آپ کے قلب کی میل، وہ غلاظت جب دور ہوتی ہے اللہ کے نور سے، تو آپ کے اندر اچھے اخلاق، اچھے صحبات آتے ہیں۔ اور یہ دل کی گندگی، دل کی غلاظت، یہ قلب میں جو شیطانی جرثومے ہیں، شیطانی جو خرطوم ہیں، جو جالے ہیں، جو شیطان ابلیس نے لگا رکھا ہے، اسے دور کرنے کے لیے آپ کے نماز، آپ کے روزے، آپ کے نفل سنتیں کام نہیں آنے والے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دہار ہیں، جن کو اپنے نمازوں کا تکبر ہے، اپنے روزوں کا تکبر ہے، لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اپنا نماز، اپنے روزے کو خواہ مخواہ لوگوں کے بیچ شمار کرتے ہیں، بات بات پر اظہار کرتے ہیں کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، میں مسجد کو جا رہا ہوں، میں روزے دہار ہوں، مجھ سے منہ مت لگانا۔ اور اگر نفل سنتیں ادا کرتے ہیں، تہجد اگر ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز اگر ادا کرتے ہیں، تو خود کو تہجد گزار شمار کرتے ہیں لوگوں میں۔ تو یہ شمار کرنا اللہ کی نظروں میں دکھاوا ہے، ایک ریاکاری ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہ تو میں نے شمار کرنے والی اور دکھاوا، ریاکاری والی بات بتائی۔ ابھی اس سے بھی بڑے خطرناک بات تو وہ ہیں کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں، تہجد وغیرہ کرنے کے بعد لوگوں میں بے حیائی اور بے شرمی کے کام، فحاشی والے کام بھی دیکھے گئے ہیں۔ داڑھی ٹوپی رکھنے کے باوجود بے حیائی اور بے شرمی کے کام بھی دیکھے گئے ہیں، اور ساتھ میں جلن، حسد، بغض، نفرت بھی ایک دوسرے میں پائی گئی ہے۔ اب ان سب باتوں کے پیچھے کا ریزن، وہ کارن کیا ہے؟ ان سب باتوں کے پیچھے کا ریزن، وہ کارن فقط ایک ہی ہے، وہ دل کا معاملہ، دل کا معاملہ درست نہ ہونا، قلب میں وہ شیطانی خرطوم، وہ جالے برقرار بنے رہنا، وہ گندگی قلب میں جمے رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تیرے نماز، تیرے روزے، تیرے نفل سنتیں، تیرے تہجد وہ ادا کرنا، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا رہی، بلکہ اور تجھے متکبر بنا رہی، تجھے تکبر کی اور لے جا رہی ہے، تجھے برباد کر رہی ہے، تیری عملیات، تیرے عمل کو برباد کر رہی ہے، تیری زندگی خراب کر رہی ہے۔ اور ان سب باتوں کا کارن کیا ہے؟ وہی جو حضور کی حدیث ہے، جس پر تو نے عمل نہیں کیا، کہ اچھے صحبت اختیار کرنا، یعنی کہ مومنوں کی صحبت اختیار کرنا، جو اچھے اخلاق والے ہیں، جو مومن ہیں، جن کے دل میں اللہ کا نور اتر گیا، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا، اور تیرے اندر اخلاق کا، تیرے دل میں اخلاق کا نہ اترنا، یہی کارن ہے اور وجہ ہے۔ اور رہی بات نماز کے حوالے سے، تو نماز کے حوالے سے مولویوں نے مسلمانوں کا دماغ پھیر رکھا ہے، تمہارے دماغ پھیر رکھے ہیں۔ مولوی سمجھاتے ہیں اور تم یہ بات دماغ میں بٹھائے بیٹھے ہو کہ نماز تو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے، لوگوں کو فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ مولوی سناتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے، فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر جب نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، فحاشی والے کاموں سے بچاتی ہے، تو پھر نماز پڑھ کر لوگ بے حیائی یا برائی میں کیوں ملوث رہتے ہیں؟ کیوں لوگ وہ فحاشی والے کام کر رہے ہیں، لونڈے بازی کر رہے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے پرتی پالے ہوئے ہیں؟ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی بڑھائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور بے حیائی یا بے شرمی کے کام بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں نفرت، حسد، جلن، بغض یہ بھی پال رکھے ہیں۔ ایسا کیوں؟
جبکہ نماز کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنے نماز روزوں کو بھی برباد کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات پہ تو غور کیے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، پر حضور کی حدیثوں کو فراموش کر دیے۔ حضور کی وہ حدیث جو مسند حدیث ہے، جو کامیاب بنا سکتا ہے، ہمارے نمازوں سے ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس حدیث کو ضعیف بتا کر اس حدیث کے مطابق وہ عمل نہیں آپ کر رہے ہیں، اس پر نہیں کھڑے اتر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب، بغیر حضوری قلب کے تیری نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے قلب کی اور اشارہ کیا ہے، یہ حضوری قلب کا علم آج تک کسی مولوی نے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو آپ کو نہیں دیا کہ حضوری قلب ہوتا کیا ہے، یہ حضوری قلب میسر ہوتی کیسے ہے، نہیں علم دیا۔ اس کا علم اگر دیا ہے تو سرکار گوہر شاہی نے دیا ہے، سیدی یونس الگوہر شاہی جو الرا ٹی وی پر آتے ہوں انہوں نے دیا ہے۔ اصل میں اس حدیث کا جو مقصد ہے، یہ حضوری قلب میسر کیسے ہوتی ہے، سیدی یونس الگوہر شاہی نے سکھایا، سمجھایا اور سرکار گوہر شاہی نے بتایا۔ حضوری قلب یہ حدیث کو سمجھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر ہی واپس آ جاؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق اور اچھے صحبت اختیار کرنے کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں۔ مطلب کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو اللہ والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کے دل میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر اتر گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں آنے کے بعد ایسے لوگوں کی رائے مشورے لے کر ان اللہ والوں کا دامن تم بھی تھامو، ان اللہ والوں سے، صوفیہ اکرام سے، ولیوں سے تم بھی نسبت جوڑو، نسبت قائم کرو، سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے نسبت قائم کرو، سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے جڑو، پھر سرکار گوہر شاہی کا کرم نوازش ہوگا تو سرکار گوہر شاہی تمہیں حضوری قلب میسر کروائیں گے۔ سرکار کے کرم سے تمہیں حضوری قلب میسر ہوگی، سرکار تمہیں دل کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر تمہارے قلب میں اتار ڈالیں گے۔ اللہ کے جو اسم ہے اس اسم ذات کا بیج سرکار گوہر شاہی تمہارے قلب میں اتاریں گے، ڈالیں گے، جس کے پرینام سوروپ تمہارا دل اللہ کا ذاکر ہو جائے گا، اللہ کے نام کا ذکر کرنے لگے گا، اللہ کے نام سے دھڑکنے لگے گا، پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کا ہی ذکر وہ کرے گا، اللہ کے ہی ذکر سے دھڑکے گا۔ اور جس کا دل اللہ کے نام سے ہر دم دھڑکتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، ایسوں کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے حکم فرمایا، قرآن میں بھی یہ کلام اللہ نے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کا قلب کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے جن کی فضیلت، جن کی عظمت، ان کے شان کیا ہوں گے جن کے لیے قرآن میں یہ بات آ گئی۔ اللہ نے فرما دیا کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے خاص مومن بندہ ہیں، اجلی مومن ہیں، جن کو اللہ نے ہر قسم کے غلاظت سے پاک کر دیا، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضور نے
जिस सोहबत के बारे में फरमाया कि अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, तो अच्छों की सोहबत से मुराद ऐसे लोगों की सोहबत है, और ऐसे लोगों के आगे ही अपने मसले मसाइल जो हैं आप रखें और इनके राय मशवरे माने, क्योंकि ऐसे लोग आपके जिन मसलों का हल निवारण वो करेंगे तो वो नूर की रोशनी में ही करेंगे, क्योंकि इन्हें हुजूरी कल्ब मैसर है ना, ये अजली मोमिन है, हुजूरी कल्ब मैसर है। ऐसों की सोबत में आप जाते हैं, इनके आगे आप अपने मसले मसाइल पेश करते हैं, इनके राय मशवरे आप लेते हैं, तो ये जो भी राय मशवरे देंगे तो नूर की रोशनी में ही देंगे, क्योंकि इनके अंदर अल्लाह का जिक्र उतर गया कल्ब में, सोते जागते उठते बैठते हर दम अल्लाह के जिक्र में है। और जो भी मसला मसाइल इनके सामने आप पेश करते हैं, इनसे राय मशवरे लेते हैं, तो ये नूर की रोशनी में ही बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो नूर की नज़रों से देखते हैं। ये इन्हीं अजली मोमिनों के बारे में कहा, और अजली मोमिन जो बनते हैं वो इन्हीं तरीक़ों से, जिनके अंदर हुजूरी कल्ब हासिल हो जाता है, सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद जिनके दिल की धड़कन हर दम अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ हो जाती है, सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह के जिक्र में रहती है,